ان لوگوں کو تو خاص طور سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو کسی نہ کسی رنگ میں اسرائیل کو یا تو انکریج کر رہے ہیں یا ممدوح و معاون ہے اس کے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں یہاں پر کہ ایجپٹ اس نے غزہ کی پٹی کا راستہ صرف اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے اسرائیل کو اپنی گیس بیچنی ہوتی ہے, کیونکہ گیس کی ایک بڑی میسو پائپ لائن اسرائیل جاتی ہے. غزہ کی پٹی کا وہ دروازہ اگر کھل جائے تو فلسطینیوں کے لیے دنیا کے ساتھ رابطے کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے. لیکن ایجپٹ جو ہے وہ مسلمان ملک ہونے کے باوجود وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا اس کا کوئی اینڈ ہے؟ کیا کبھی ختم ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی بہت بڑی جنگ میں ملوث ہو جائیں, کیونکہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. اگر وہاں سے حماس نے کچھ فائر کیا ہے تو اس کے جواب میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے ان کو دھمکی دی ہے کہ آپ سرخ لکیر کو کراس کر رہے ہیں. جب یہ خود لکیر کراس کرتے ہیں ہر قسم کی اخلاقی, سیاسی, سماجی, تہذیبی, ثقافتی, تو اس کا ان کو احساس نہیں ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں اس سارے واقعے کو اس طرح دیکھتا ہوں, یہ ظلم ہے. پوری انسانیت کو سوچنا چاہیے کہ ختم کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے. بات یہ ہے خان صاحب, یہ وہ ظلم ہے جو 1948 میں جس طرح آپ نے بتایا کہ یہودیوں کو ایک علیحدہ جگہ دے کے شروع ہوا, پھر 1967 میں اس کی ایپیسوڈ 2 سٹارٹ ہوئی جب انہوں نے ظلم, بربریت, طاقت کے نشے میں آ کے غریب اور نہتے مسلمان فلسطینیوں کو قتل عام شروع کیا اور اپنی ایکسٹینشن کی طرف پلاننگ شروع کر دی. اور یہی وہ ایکسٹینشن کی پلاننگ ہے جو آج وہ کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو اس وقت جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا ہے وہ ان کا ایک شہر ہے شیخ الجرار جس پہ وہ اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جو فلسطینیوں کے پاس ہے. اب وہ اپنے اگریشن اور طاقت کے زور پہ اپنے آپ کو اسرٹ کر کے اس علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جہاں یہودی اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ نہ معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں, نہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, نہ بوڑھے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اور مسلم امہ جو مسلمان جس میں بحیثیت ہم پاکستانی بھی شامل ہیں, ہماری لیڈرشپ بھی سو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں صرف ایک انیشیٹو ہوا ابھی تک, وہ کیا ہوا ہے, ورچوئل کانفرنس منعقد کی ہے جس میں کوئی 60-70 مسلم ممالک شامل ہوئے ہیں. اس میں بھی انہوں نے صرف کنڈیم ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور اس سے بھی بڑھ کے انسانیت, جو پوری دنیا جس کا شور مچا رہی ہوتی ہے کہ انسانیت کے نام پہ, انسانی حقوق کے نام پہ امریکہ, یورپ, اس کے لیڈرز کھڑے ہو جاتے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس کا اسپوکس پرسن ہے اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے, اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. ڈیفینڈ کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس بحیثیت ریاست حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, لوگوں کو ماریں, اور مسجدوں میں جا کے ماریں. اور ظلم یہ ہے کہ راکٹ چل رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, لیکن اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ بدقسمتی اور مسلم ہمارے عرب ممالک, ہمارے عرب سربراہ جنہوں نے کس منہ سے اس کو قبول کیا تھا, آج وہ خاموش ہوئے بیٹھے. OIC سو رہی ہے. یہ کیا ظلم ہے, یہ کب جاگیں گے ہم بحیثیت مسلمان یا انسان, کب جاگیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل بہت دکھی ہے اس لیے کہ جو انسانیت کے خلاف جرائم کمٹ کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے, اس کا کوئی ہسٹری میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, لیکن جس طرح کی رتھلیس کلنگ جو ہے اس وقت فلسطین کی اپنی سرزمین پر فلسطینیوں کی ہو رہی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. 2-3-4 باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں اس فورم سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کدھر ہیں انسانی حقوق کی وہ ساری تنظیمیں جو چیمپئن بنتی ہیں انسانی حقوق کی, کیوں ان کے لب سلے ہوئے ہیں؟ کدھر ہے عالمی ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ کانشس اور گلوبل کانشس؟ کدھر ہے اقوام متحدہ؟ کدھر ہے جو ریڈ کراس ہے؟ کدھر ہے وہ جو یعنی OIC؟ کدھر ہے عرب لیگ؟ یہ ساری جو مجرمانہ خاموشی ہے یہ فلسطینیوں کے اس غم و غصے کو اور اس دکھ اور اس شہادتوں کو اور زیادہ گھمبیر بنا دیتی ہے. میرے خیال سے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اس حوالے سے بہت قسم پرسی کا عالم ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک گولی چلتی تھی اگر فلسطین میں تو ہمارے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں اور شہروں میں لوگ ابل پڑتے تھے, جلوس نکلتے تھے, ابل پڑتے تھے. اب تو پریس ریلیزوں اور سٹیٹمنٹوں سے آگے ہم کہیں جا ہی نہیں رہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو خاص طور سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو کسی نہ کسی رنگ میں اسرائیل کو یا تو انکریج کر رہے ہیں
یا ممدوح و معاون ہے اس کے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں یہاں پر کہ ایجپٹ اس نے غزہ کی پٹی کا راستہ صرف اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے اسرائیل کو اپنی گیس بیچنی ہوتی ہے, کیونکہ گیس کی ایک بڑی میسو پائپ لائن اسرائیل جاتی ہے. غزہ کی پٹی کا وہ دروازہ اگر کھل جائے تو فلسطینیوں کے لیے دنیا کے ساتھ رابطے کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے, لیکن ایجپٹ جو ہے وہ مسلمان ملک ہونے کے باوجود وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح کی اور میں بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت سب سے خوفناک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہیلری کلنٹن ایز اے فورن منسٹر اسرائیل آئی تھی, نیتن یاہو نے اس کو ریسیو کیا تھا, اور ایئرپورٹ پر جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ہلری نے کہا کہ جو لوگوں کی ہلاکتیں ہیں اس کے حوالے سے دنیا میں بہت یعنی کنسرن ہے. تو اس نے کہا if you want to stay all right, if you want to go back you can go back, we will continue to kill Palestinians. اتنے ہی لفظوں میں اتنی جرت کے ساتھ کہا. کسی نے مجھے بتائیں کسی مسلمان سربراہ یا کسی انسانی حقوق کی تنظیم سے آپ نے کوئی ایک کنڈمنیشن بھی سنی اس حوالے سے؟ یہ پریس کانفرنس لائیو دکھائی گئی تھی. ریاست بحیثیت مسلم ممالک ہم تو غلام ہیں. اب آپ دیکھیں دوسری بات یہ کہ بچوں کا جو قتل ہے جس کی طرف افتخار صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا, آپ دیکھیں یہ فوٹیجز بھری پڑی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے 6 سال 5 سال کے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. لیکن بخاری صاحب بات یہ ہے کہ سوائے ٹویٹ کرنے سے یا سوشل میڈیا پہ اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرانے کے یا پریس ریلیزز سے یا ہمارے جو فورن آفس کی پریس سٹیٹمنٹ سے, اس سے زیادہ ہم مسلم ممالک کر کیا رہے ہیں, ہمارے مسلم لیڈرشپ کر کیا رہی ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کنکلوڈ کر دوں اس کو. اصل میں یہ ایک سلسلہ جاری ہے بہت طویل عرصے سے. صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں کو یاد کیجئے جہاں ایک دن کی بمباری میں 35,000 فلسطینی شہید ہوئے تھے. مجال ہے کسی کے کان پہ کوئی جوں رینگی ہو. اب جو فوکس ہے اسرائیل کا وہ ہے جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا شیخ جرہ جو ایک پٹی ہے وہاں پر فلسطینی جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. وہاں سے ان کو ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے ہٹا کے اس پہ قبضہ کر کے وہاں جو ایکسٹینشنز ہیں جو اپنی آباد کار کرنے کی پالیسی ہے اس کو عملی جامہ. میرے خیال انجم کو بھی بات کرنے دیں, کیا خیال ہونی چاہیے؟ ان کی بڑی مہربانی ہے. یہ جذباتی اور ایموشنل ہیں اور بالکل جائز ہیں ان کے, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جو دنیا ہے, جو دنیا کے جو مسلم امہ جو ہے, مسلم امہ کوئی پولیٹیکل لفظ نہیں ہے. مسلم امہ ایک مذہبی لفظ ہے, اور لیکن باقی مسلم ریاستیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کے اپنے قومی مفادات ہیں اور وہ قومی مفادات کے تحت چلتی ہیں. وہ آپ کی طرح جذباتی ہو کے دھڑن تختے نہیں کرتی. اس لیے مسلم امہ جو ہے وہ نہ اس پہ اس طرح سے یونائٹ نہیں ہے جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک واحد ریاست ہے جہاں پر یہ اس طرح کے جذباتی ماحول ہے. باقی دنیا جو ہے وہ اپنے اپنے قومی مفادات کو دیکھتی ہے اور قومی مفادات کے تحت ہی کام کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ خود کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ میں اصلی دنیا میں رہتا ہوں. ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کی میجورٹی جو ہے